تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ درود نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اے ایمان والو، اللہ کا کما حق تقوی اختیار کرو، اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، باری تعالی نے ہمیں اپنے نفسوں پر غور و فکر کرنے پر ابھارا ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا، کیا تم اپنے نفسوں پر نظر نہیں دوڑاتے؟ یعنی تمہارے نفسوں میں نشانیاں اور عبرتیں ہیں جو تمہارے خالق کی وحدانیت اور اس کی کمالی قدرت، رحمت اور حکمت پر، اور اس کی دیگر صفات کمال پر دلالت کرتی ہیں۔ سو کیا تم عبرت لینے کے غور کرتے ہو؟ ان دلائل میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس میں ہنسی اور رونے کو پیدا کیا، وہ انسان کو ہنساتا اور رلاتا ہے۔ یہ سب ان چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت اور فطرت میں ودیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محکم تنزیل میں فرمایا، اور اسی نے ہنسایا اور رلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ہنسی اور رونے کو پیدا کیا، یعنی اللہ وہ چیز مقدر کرنے والا ہے جس سے ہنسی پیدا ہوتی ہے، اور وہ چیز مقدر کرنے والا ہے جس سے رونا پیدا ہوتا ہے۔ اس نے دونوں باتوں کا ذکر کیا جو کہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، اور وہ دو متضاد چیزوں کی تخلیق پر قادر ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ بندہ جو کام بھی کرتا ہے وہ اللہ کے قضا، ارادہ اور تخلیق کے بموجب ہے، یہاں تک کہ ہنسنا اور رونا بھی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کے حالات کا احاطہ کیے ہوا ہے اور وہی اس میں تصرف کرنے والا ہے۔ اللہ کے فرمان وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى میں ضمیر ہوا یہ بتاتی ہے کہ ہنسنے اور رونے کے اسباب صرف اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، چنانچہ وہی اس کے دل پر وہ چیز جاری کرتا ہے جو اسے ہنسائے، اور اس کے دل پر وہ چیز جاری کرتا ہے جو اسے رلائے، اور ہنسنے اور رونے کے وقت سے پہلے کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ ہنسے گا یا روئے گا، اور نہ یہ جانتا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز آئے گی جو اسے خوش کرے گی یا غمگین۔ صحیحین میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے مرض الموت میں بلایا اور ان سے کسی چیز کی سرگوشی کی تو رو پڑی، پھر انہیں بلایا اور ان سے سرگوشی کی تو ہنس پڑی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو عائشہ نے فاطمہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی اور بتایا کہ آپ اس تکلیف میں وفات پائیں گے جس میں آپ کی وفات ہوئی، تو میں رو پڑی۔ پھر مجھ سے سرگوشی کی اور مجھے بتایا کہ میں آپ کے گھر والوں میں سب سے پہلے آپ کے پیچھے آنے والی ہوں، تو میں ہنس پڑی۔ اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اور وہی تمام انسانی حالات میں مثالی طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے متضاد حالات سے گزرے جن میں ہنسنا اور رونا بھی ہے۔ اس سلسلے میں علماء نے آپ کا طریقہ اسوہ بیان کیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کے سلسلے میں ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، آپ کا بیشتر ہنسنا مسکراہٹ تھی، بلکہ پورا ہنسنا مسکراہٹ تھی۔ آپ کے ہنسنے کی انتہا یہ تھی کہ آپ کے داڑھ کے دانت ظاہر ہوتے، آپ اس چیز سے ہنستے جس سے ہنسی آتی ہے، اور اس جیسی بات پر تعجب کیا جاتا ہے اور اس کا واقع ہونا انوکھا اور نادر سمجھا جاتا ہے۔ ان کی بات ختم ہوئی، اللہ ان پر رحم کرے۔ اور ہنسنے میں جس چیز کی رعایت کی جائے گی وہ یہ ہے کہ بندہ دوسرے کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہ بولے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں اس سے متنبہ کیا گیا ہے، بربادی اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرے تو جھوٹ بولے، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے۔ اسی طرح بندہ زیادہ نہ ہنسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے آپ کا فرمان ہے، زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی جاننا چاہیے کہ کچھ ہنسی مذموم ہے اور ایسا ہنسنے والا قابل مذمت ہے، قابل ملامت ہے، تو بندہ کسی منکر کو سن کر یا دیکھ کر نہ ہنسی۔ اللہ نے اس کے مسلم بھائی کو جس فقر و فاقہ یا بیماری یا جسمانی عیب میں مبتلا کیا ہے اس پر خوش نہ ہو، نہ ہنسے اور نہ اس کی یاد دلائے، اور اپنے مسلم بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو اور نہ ہنسے، اور اپنے بھائی کی لغزش و غلطی اور اس کے دین میں
میں کمی یعنی اس کے گناہ و معصیت پر خوش نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، اس کے لیے توفیق و ہدایت کی دعا کرے اور اپنے آپ کو فتنہ سے معمون نہ سمجھے بلکہ اللہ سے دین پر ثابت قدمی کا سوال کرے۔ اسی طرح بندہ پر واجب ہے کہ اپنے مسلم بھائیوں پر نازل ہونے والی بلا اور پریشانی یا انہیں پہنچنے والی آزمائش اور مشکل پر مسرت کا اظہار نہ کرے، بلکہ جس مصیبت میں وہ ہیں وہ اسے تکلیف دے اور غم زدہ کرے، ان کے لیے کشادہ حالی، نجات اور درست حالی کی دعا کرے اور اللہ سے سوال کرے کہ وہ اسے عافیت دے اور ان جیسی آزمائشوں سے اسے دوچار نہ کرے۔ جان لو کہ جس قبیح اور مذموم ہنسی سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کی سب سے بڑی بھیانک شکل یہ ہے کہ مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہوئے بندہ اللہ یا اس کی آیتوں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسے، کیونکہ ان میں سے کسی کا مذاق اڑانا یا اس پر ہنسنا اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ کفار دنیا میں ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہوئے مومنوں پر ہنستے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا وہ مومنوں پر ہنستے تھے، لیکن یہ جرم آخرت میں انہی کے اوپر پلٹ جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آج کے دن مومن کافروں پر ہنسیں گے۔ بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی کیفیت کو ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے اس قول میں بیان کیا ہے، آپ کا رونا آپ کے ہنسنے کے جیسا تھا، نہ چیخنا، چلانا، نہ بلند آواز، جیسا کہ آپ کی ہنسی میں قہقہا نہیں تھا، لیکن آپ کی آنکھیں بھر آتی یہاں تک کہ ان سے آنسو بہہ پڑتے اور آپ کے سینے سے گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میت پر ترس کھاتے ہوئے، کبھی اپنی امت پر خوف کھاتے اور شفقت کرتے ہوئے، کبھی اللہ کی خشیت میں اور کبھی قرآن سنتے وقت روتے۔ آپ کا یہ رونا شوق و محبت اور تعظیم کا رونا تھا جس میں خوف و خشیت شامل ہوتی۔ بھائیوں، رونے کے مختلف اسباب ہیں جیسے غم، درد، گھبراہٹ، خوشی و مسرت اور شکر وغیرہ، لیکن سب سے افضل رونا وہ ہے جو اللہ کے خوف و خشیت میں ہو، اور یہ نیک لوگوں اور اللہ کے اولیاء کا وطیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کیا ان کی خوبی بتلاتے ہوئے فرمایا، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو سجدے میں روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرے داری کرتے ہوئے رات گزاری، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئے، اور وہ 7 لوگ جنہیں اللہ قیامت کے دن سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ چونکہ بڑے لوگوں کے نفوس بلند اور عزائم و ارادے پختہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا رونا بلند مقصد اور باوقار غایت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیان کر رہی ہیں کہ آپ ایک رات نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور برابر روتے رہے یہاں تک کہ آپ کا دامن تر ہو گیا، پھر روئے اور برابر روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی، پھر روئے اور برابر روتے رہے یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے آئے، انہوں نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے اوپر رات میں ایک آیت نازل ہوئی، بربادی ہے اس کے لیے جو اسے پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے، وہ ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض میں روئے تو ان سے کہا گیا، اے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، سنو، میں تمہاری اس دنیا پر نہیں رو رہا، لیکن میں تو اپنے سفر کی دوری اور توشے کی کمی پر رو رہا ہوں۔ میں ایک ایسی چڑھائی پر ہوں جو جنت و جہنم پر گرانے والی ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ مجھے ان دونوں میں سے کہاں لے جایا جائے گا۔ اور زہری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، دمشق کے اندر میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا، وہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا، کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے جو چیزیں پائی ان میں بس یہی نماز پہچانتا ہوں، اور یہ نماز بھی ضائع کر دی گئی ہے۔ اور عطا الخطاف رحمہ اللہ نے کہا، میں سفیان ثوری سے جب بھی ملا انہیں روتا ہوا پایا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے نامہ اعمال میں بدبخت نہ لکھ دیا گیا ہو۔ جب عامر بن عبد القیس کے پاس موت کا وقت آیا تو رو پڑے، تو ان سے پوچھا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں موت سے گھبرا کر یا دنیا کے لالچ میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں گرمی میں ظہر کی پیاس اور جاڑے میں رات کے قیام پر رو رہا ہوں جو مجھ سے فوت ہونے والا ہے۔ اور جعفر بن سلیمان رحمہ اللہ نے کہا، ہم ابو طیاح کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا، اللہ کے دین کے معاملے میں لوگوں میں جو کوتاہی ہے اس کو دیکھ کر مسلمان کو چاہیے کہ زیادہ جد و جہد کرے۔ پھر وہ رونے لگے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ اس سے مغفرت طلب کیجیے، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔
ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بلند و بالا ہے، جس نے پیدا کیا، درست کیا اور اندازہ کیا، پھر ہدایت دی۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی ملکیت ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر، اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندہ دنیاوی ساز و سامان کی چیزوں کے فوت ہونے پر کتنا غمگین ہوتا ہے اور ان سے محروم ہونے پر کتنا روتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ جو جان اس کے پہلوؤں کے درمیان ہے وہ نکل جائے گی۔ جیسے کہا گیا، میری جو جان چیزوں کی مالک ہے وہ جانے والی ہے، تو میں کسی چیز کے جانے پر کیوں کر رہا ہوں؟ دنیا کی حالت عدلنے بدلنے والی ہے، اس کی کوئی حالت پائیدار نہیں، اور نہ اس میں کسی انسان کو قرار ہے۔ اس نے اگر کم ہنسایا تو بہت زیادہ رلایا، اگر اس نے ایک دن خوشی دی ہے تو اس نے ایک زمانہ دکھ دیا ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے مالا مال کیا ہے تو لمبے عرصے کے لیے محروم کیا ہے۔ اگر دنیا نے انسان کو خوشی کے دن سے شاداں کیا ہے تو اس کے لیے تکلیفوں کے دن چھپا رکھے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہر خوشی کے ساتھ غم ہے، اور کوئی گھر خوشی سے نہیں بھرا ہے مگر وہ دکھ سے بھرا ہے۔ ابن سیرین نے کہا، کبھی ہنسی نہیں واقع ہوئی ہے مگر اس کے بعد رونا ضرور واقع ہوا ہے۔ جب معاملہ ایسا ہے بھائیوں، تو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ حقیقی اور مطلق ہنسی اور دائمی خوشی اور سرمدی آسائش دار السلام جنت میں مومن کے داخل ہونے کے بعد حاصل ہوگی۔ اے آدم کی اولاد، تمہاری ماں نے تمہیں روتا ہوا جنم دیا جبکہ لوگ تمہارے گرد خوشی سے ہنس رہے تھے۔ اب تم اپنے لیے عمل کرو کہ اپنی موت کے وقت تم ہنسو اور خوش ہو جبکہ وہ رو رہے ہوں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے منافقوں کو جن چیزوں کی وعید سنائی ہے ان میں وہ وعید ہے جو اللہ کی اس فرمان میں آئی ہے، وہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں ان اعمال کی پاداش میں جو انہوں نے کمائے ہیں۔ اور اس آیت کے مفہوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تمہیں وہ بات معلوم ہو جو مجھے معلوم ہے تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دے کر اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اس لیے وہ اپنی دنیا میں کم ہنسیں، کیونکہ آخرت میں ان کا غم اور رونا دائمی ہوگا جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ میں لوگوں کو خطبہ دیا تو فرمایا، اے لوگو، تم رو، اگر رو نہیں سکتے تو رونے کا تکلف کرو، کیونکہ جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے آنسو روئیں گے یہاں تک کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو چل پڑیں گی۔ یہ وعید جو انہیں قیامت کے دن لاحق ہوگی وہ ان متنوع گناہوں کے بدلے کے طور پر ہے جو انہوں نے کمائے، اور دعوت حق سے اس دائمی دشمنی اور لڑائی کی پاداش میں ہے جو کرتے تھے۔ سنو، اللہ تم پر رحم کرے، تم درود و سلام بھیجو نبی مصطفیٰ اور رسول مجتبیٰ پر، جیسا کہ تمہارے رب تعالی نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ باوقار قول میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، تو درود و سلام اور برکت نازل کر اپنے بندہ رسول محمد پر، ان کے آل اور تمام صحابہ پر۔